کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، تو ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آ جائیں گے، نااہل لوگ آ جائیں گے، ناحلف لوگ آ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں جا ملیں گے۔ اب یہ اس آیات مقدسہ میں اولاً جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہم السلام ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں بسر کی، رب کی ریاضت، رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ بسر کیا۔ اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا زمانہ سب سے خوبصورت زمانہ ہے، اور میرے بعد پھر کمزور لوگ آ جائیں گے، پھر ان کے بعد اور کمزور آ جائیں گے، پھر اور کمزور آ جائیں گے۔ یعنی فرمایا کہ میرا اور میرے خلفائے راشدین کا زمانہ خوبصورت ترین زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر ناحلف لوگ آ جائیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، نفسی خواہشات کے پیچھے لگ کے رب کے حکم کو چھوڑ دیں گے، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، احکام اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ کس وجہ سے؟ واتبعوا الشہوات، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی شہوات کے لیے، دنیاوی معمولات کے لیے۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کو دوزخ کی خوفناک وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس آیات مقدسہ کی روشنی میں انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اس سے مراد فرض نمازیں چھوڑ دینا یا نماز کا وقت گزار کر نماز ادا کرنا۔ مثلاً ظہر کی نماز عصر کے وقت جا کے پڑھنا اور عصر کی نماز مغرب کے وقت جا کے پڑھنا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اپنی خواہش کی پیروی کی وجہ سے، چونکہ دنیا داری میں لگ جائے گا۔ دنیا داری انسانی خواہشات ہے، انسانی آرزو اور تمنا ہے، تو فرمایا کہ اپنی خواہش کی پیروی کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر، فرما برداری پر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اور اپنی دنیا کو اللہ کی عبادت پر، اللہ کی ریاضت پر ترجیح دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے انہوں نے گناہوں کو اختیار کیا، غلطیوں کو اختیار کیا، نافرمانیوں کو اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا، اس نبی کے لیے اس کی امت میں کچھ مددگار پیدا کیے اور اصحاب پیدا کیے جو اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رہتے تھے۔ پھر ان اصحاب کے بعد کچھ نالائق لوگ آ گئے، ناہنجار لوگ آ گئے، جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات شروع کر دی۔ یعنی طریقہ کام یہ تھا، رب کی عبادت کرتے، رب کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے طریقہ کار پر کاربند ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے اصحاب
جنہوں نے دین اسلام کو جھٹلایا اور جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اس کو چھوڑ دیا، تو فرمایا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یعنی اب اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں، آج جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ ہم مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور سب سے زیادہ شرف اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیا۔ وہ شرف کیوں دیا؟ قرآن مجید نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس لیے بہترین ہے، یہ امت بہترین امت ہے، اس لیے کہ یہ برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان خود بھی لاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ تو آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، امتی تو ہم ہیں لیکن اپنا منصب چھوڑ دیا۔ منصب کیا تھا؟ برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کا یہ منصب ہے کہ جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو طاقتور بندہ اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ یہ برائی تو کر رہا ہے، اس کو نہ کر، اس کا ایمان کامل ہے، وہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بندہ جس کے اندر طاقت نہیں ہے جہاد کرنے کی، بازوؤں کے ساتھ کمزور بندہ ہے، وہ زبانی طور پر واعظ و نصیحت کرتا ہے، زبانی طور پر برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، زبانی طور پر کوئی برائی کرتا دیکھتا ہے تو اس کو برائی سے منع کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ زبان کے اندر طاقت ہوتی ہے، نہ انسان کے وجود کے اندر، بازوؤں کے اندر طاقت ہوتی ہے، پھر تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو برائی کو دیکھ کر دل میں اس کو برا ضرور کہتا ہے، چونکہ زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھوں سے کہنے کی، ان کو سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دل کے اندر برا جانے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اب برائی ہوتی ہوئی معاشرے میں دیکھ کر ہم لوگ اس کو ہاتھ سے منع کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو زبان سے منع کرتے ہیں، یا ہم لوگ دل میں اس کو برا جانتے ہیں۔ اب اللہ ماشاء اللہ میں بات کروں تو برائی کو دیکھ کر دل میں برا جاننا بھی ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ ہم اس برائی کو برائی تصور ہی نہیں کرتے، برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا منصب پہچانا ہوتا کہ برائی کو ہم نے روکنا ہے اور بھلائی کی ہم نے ترغیب دینی ہے، تعلیم دینی ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ معاشرے کے اندر اللہ کے فضل سے انقلاب ہوتا، ہر گھر کے اندر بے برکتی، بے رونقی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا، اور جو مومن کا کم درجہ ہے ہم نے اس درجے کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آج ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے
ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز انقلاب واپس آ جائے گا، برائی کو برائی سمجھا جائے، برائی کو روکنے کی طاقت ہو تو روکا جائے، اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو برائی کو برائی دل کے اندر تو تصور کیا جائے نا کہ یہ برائی ہے۔ ہم لوگ بروں کے ساتھ مل کر برے ہو جاتے ہیں، برائی کو دیکھا، عیاشی مکاری کو دیکھا، نفسی خواہشات کو دیکھا، اور نفسی خواہشات کو دیکھ کر ہم نے یہ کہہ دیا کہ واہ جی واہ، یہ تو بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم لوگ ناکام ہیں، کر وہ برائی رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے اس چیز سے اجتناب کرنا اور رکنا ہوگا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی اس آیت مقدسہ کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بعد ایسے نااہل لوگ آ جائیں گے، جانشین ہو جائیں گے، جو نمازوں سے غافل ہو جائیں گے۔ یعنی سب سے بنیادی چیز، میں 3 جمعوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، سب سے بنیادی فریضہ ہمارے اوپر ایمان کے بعد جو فوراً لازم آ جاتا ہے وہ نماز ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے نمازوں سے غفلت کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو نمازوں سے غافل ہو گئے، یعنی جب وہ دین کا ستون اور بنیاد جو سب سے بہتر عمل ہے۔ اب یہ حدیث پاک تو ہم سنتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ تو ہم نے جب اس بنیاد کو ترک کر دیا، بنیاد کو چھوڑ دیا، تو باقی اعمال، فرائض کو چھوڑ دیا، باقی واجبات، سنن اور مستحبات، وہ تو پھر ہمارے لیے کوئی قدر و منزلت ہی نہیں رکھتے۔ آج اس ناج پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، فرضوں کو بھی ترک کر دیا، اور اس کے بعد پھر باقی معمولات جو ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے ترک کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس فریضے کو ضائع کرنے پر اتر آئے اور واجبات کو چھوڑ دیا اور باقی معمولات کو چھوڑ دیا، دنیاوی شہوات اور لذتوں میں کھو کر، دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، دنیا کی لذت کے لیے اس نے یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پیا ہوا ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑی آسان زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہے، یہ لوگ قیامت کے دن بہت بڑے خسارے اور بہت بڑے نقصان کے اندر ہوں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ یہ گزشتہ میں نے آیت مقدسہ پڑھ دی تھی کہ نمازی لوگ ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ پھر جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو یہ جواب دے رہے ہوں گے۔ تو اس سے بڑا خسارہ مسلمان کی زندگی کا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو جہنم کی بشارت دے دی جائے، جہنم کا رستہ اس کے لیے ہموار ہوتا ہو اور وہ اس رستے پر خوش ہو۔ تو اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی نااہلی اور اس سے بڑی خرابی کوئی نہیں۔ اور پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید برہان الرشید کے اندر بار بار ذکر آیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، اور کہیں فرمایا علی صلاتہم یحافظون، اور کہیں فرمایا علی صلاتہم دائمون۔ ان کے معنی اور مطالب کیا ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان سے مراد اوقات صلاۃ کی پابندی کرنا ہے، یعنی مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے ہم تو سمجھے تھے کہ اس سے مراد ترک صلاۃ ہے، یعنی نماز کو ترک کر دینا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ترک صلاۃ تو کفر ہے، جس نے ترک صلاۃ کیا گویا وہ کافروں کے مشابہ ہو گیا، اور وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، یعنی نمازوں کی پرواہ نہ کی اور نمازوں کے اندر تاخیر کی۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور فرمایا کہ ضائع کرنے سے مراد ترک صلاۃ نہیں ہے، یعنی نماز کا ترک کر دینا، بلکہ اوقات کی پابندی نہ کرنا، مقررہ وقت پر نہ پڑھنا، لٹکائے رکھنا، عصر کو ظہر کو عصر میں پڑھ لینا اور عصر کو مغرب میں جا کے پڑھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تاخیر ہوتی ہے۔ اور فرمایا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب آئیں گے، جب ان کے نیک لوگ اس امت کے اٹھ جائیں گے اور بعد میں پھر ناحلف لوگ آ جائیں گے اور بازاروں کے اندر وہ اچھلتے کودتے پھرتے ہوں گے، لیکن رب کی رضا اور دین اور نماز کے لیے وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ تو آج میں اور آپ یار اپنے دلوں کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کریں کہ کہیں ہم لوگ اللہ کی نظر میں ناحلف اور نااہل تو نہیں ہو گئے۔ کسی کو کوئی انسان کہہ دے تو بڑا نااہل ہے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تو نے مجھے ایسا کہہ دیا، نالائق کہہ دیا، نااہل کہہ دیا، میں تو بڑا کامیاب ہوں۔ تو رب وحدہ لا شریک جب ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ناحلف لوگ پیدا ہو جائیں گے، نااہل لوگ پیدا ہو جائیں گے، تو کیا ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کی طرف فکر کی؟ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق دو چیزوں کا اندیشہ ہے، قرآن اور لبن، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹ کی پیروی کریں گے اور شہوات کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نمازوں کو ترک کر دیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن ہوگا ان کے پاس لیکن قرآن کی مانیں گے نہیں، اور جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ اس لیے بولیں گے کہ نفسی خواہشات ان کے اندر بڑھ جائیں گی، دنیاوی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گا، اس دنیاوی ہوس اور لالچ کے پیچھے لگ کے وہ نمازوں کو ترک کریں گے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے متعلق فرمایا کہ یہ خوف ہے، اسے منافقین سیکھیں گے اور اس کے متعلق مومنین کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ یعنی قرآن مجید برہان رشید ہے، منافق لوگ اس کو سیکھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے اور مومنوں کے ساتھ وہ لوگ جھگڑا کریں گے۔ آج ہمارے اندر یہی چیز پائی جا رہی ہے، ہم لوگوں نے قرآن کو قرآن سمجھ کر